اگر میں بتا دیتی آپ کو وہ لوگ اذیت پہنچاتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے نہیں بتایا۔ اس نے مجھے تھپڑ مارا، میں زمین پہ گری، میرے جو ہے وہ یہ کان سے ابھی تک خون نکل رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، جس طرح دین کو پھیلانے میں حضور احمد دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، مشکلاتیں جھیلی، دکھ تکلیفوں کو برداشت کیا، اور آج ان کی برکت سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ اسی طرح جو صحابہ کے گھر والے تھے، حضور احمد دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے ان کو بھی طرح طرح سے ستایا گیا، بڑی تکلیفیں دی گئی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو غار ثور کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام چند دن کا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست اور صحابی اور سب سے قریب ترین صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں تھے۔ سفر ہجرت کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے نکلے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ہو جاتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہو جاتے۔ آپ نے پوچھا ابو بکر یہ کیا ماجرا ہے، کبھی آگے ہو جاتا ہے کبھی پیچھے ہو جاتا ہے؟ حضرت ابو بکر فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ دشمن آپ کو آگے کی طرف سے حملہ کرے گا اور مجھے اس بات کا خوف پیدا ہوتا ہے، میں آگے ہو جاتا ہوں، ان کے وار کا سب سے پہلے میری لاش سے گزر کر، مجھ سے گزر کر اگر کوئی میرے مرنے کے بعد ہی آپ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، اور جب مجھے خوف ہوتا ہے کہ پیچھے سے کوئی آ رہا ہو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ نہ کر دے، اس لیے میں پیچھے ہو جاتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کے اندر کچھ دن کے قیام کے لیے گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں سر رکھ کے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے رہے، آرام کرتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کو صاف کیسے کیا؟ اپنا کرتا اتارا، اس کو پھاڑا، اور پھاڑ کے ساری جہاں جہاں سے سوراخ تھے وہ بند کیے، اور جہاں سے صفائی ہونے والی تھی اپنے کرتے سے صفائی کی۔ کرتا ختم ہو گیا، اس کے بعد بھی ابھی ایک سوراخ باقی تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ ایڑی رکھ دی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بھی چیز باہر سے آنے والی تکلیف نہ دے۔ یہ عشق تھا۔ تو اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گود میں سر رکھ کے سو گئے، تو پھر کیا ہوا کہ ایک سانپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے آیا کہ میں بھی حضور احمد دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لوں۔ میرے عزیز محترم بھائی دوستو، ہمارے نبی تو جانوروں کے لیے بھی نبی بن کے آئے، دونوں جہانوں کے سردار بن کے آئے، جن کی زیارت کے لیے جو ہے وہ جانور آئیں، موذی جانور، لوگوں کو نقصان دینے والے، تو اس کا کتنا چہرہ حسین ہوگا، وہ کتنی باکمال شخصیت ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی جہاں تھی، وہاں سے سانپ نے اندر داخل ہونا چاہا، آگے ایڑی تھی، جب سانپ نے ایڑی کو دیکھا ڈسا کہ یہ ایڑی ہٹے میں حضور کا دیدار کر لوں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تکلیف ہوئی،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر کی گود میں آرام فرما رہے تھے، تو ابو بکر نے کہا کہ میرے حبیب کو تکلیف نہ ہو، اپنے آپ کو حرکت ہی نہیں دی، یہاں تک کہ تکلیف کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آئے، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر گرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاگ آئی۔ تو پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ غار میں حفاظت کرنے والے حضرت ابو بکر ہیں، ان کی بیٹی حضرت اسماء بن ابو بکر، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے لیے کھانا لاتی تھی، اور پیچھے جو ہے وہ چھپ چھپ کے آتی تھی، کسی کو پتہ نہ چلے میں کھانا کن کے لیے لے کے جا رہی ہوں۔ ایک دفعہ کہتی ہیں حضرت اسماء بنت ابو بکر، وہ کہتی ہیں کہ دروازے پہ دستک ہوئی تو میں باہر نکلی، تو میں نے دیکھا کہ آگے ابو جہل کھڑا ہے۔ ابو جہل مجھے بلند آواز سے کہنے لگا کہ بتا تیرا باپ صدیق کہاں ہے اور وہ محمد بن عبداللہ کو کہاں لے کے گیا ہے، بتا مجھے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر فرماتی ہیں کہ میں پہلے تو چپ رہی، اس نے پھر بلند آواز سے کہا تیرے ابا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں، پھر خاموش رہی، تیسری دفعہ بھی اس نے یہ سوال کیا، پھر خاموش رہی۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جھوٹ بولتی تو میرا ایمان جاتا تھا، اور اگر میں بتا دیتی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ لوگ تکلیف پہنچانے کے لیے پہنچ جاتے۔ میں نے دونوں چیزوں کو رکھنا تھا۔ میں نے ابو جہل کو کہا ابو جہل میں ابو بکر کی بیٹی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میرے بابا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں، لیکن جا میں تجھے نہیں بتاتی، تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ اس نے ابو جہل نے غصے میں آگے تھپڑ مارا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر وہ زمین پہ گری، کان میں ایک بالی تھی اور نیچے پتھر پڑا تھا، وہ جب گرے تو پتھر کے اوپر گرے، وہ بالی جو ہے آپ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں لگ گئی، خون بہنے لگ گیا، اور اس کے بعد لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں چلی گئی، روتی رہی، اور اسی حال میں پھر کھانا بنانے لگ گئی، حضرت ابو بکر کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو جب کھانا لے کے غار میں پہنچی تو حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ بیٹی کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، بیٹی اداس ہے، پریشان ہے، تو کہنے لگی، تو حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ بیٹی کیا ہوا ہے، کیونکہ باپ تو اپنی بیٹی کا درد سمجھتا ہے، باپ کو یہ پتہ ہوتا ہے میری بیٹی کس حال میں ہے، خوش ہے نہ خوش ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسماء کا کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل آیا تھا، اس نے آپ کا پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اگر جھوٹ بولتی میرا ایمان نہیں رہتا تھا، اگر میں بتا دیتی آپ کو وہ لوگ اذیت پہنچاتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے نہیں بتایا۔ اس نے مجھے تھپڑ مارا، میں زمین پہ گری، میرے جو ہے وہ یہ کان سے ابھی تک خون نکل رہا ہے۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا اللہ میں ابو بکر سے بھی راضی ہوں، ابو بکر کے گھر والوں سے بھی راضی ہوں، اے اللہ میں بھی راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ تو میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، یہ حضرت ابو بکر اور ان کے گھر کی شان ہے، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے آپ کو بھی ایسی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔